السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ محترم حضرات و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تقریباً 70,000 مخلوقات سے مزین فرمایا، اور ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اشرف مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے عظمت و فضیلت کے حامل حضرات علماء کرام ہے، جیسا کہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس مذکورہ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہے، یعنی میری اطاعت میں سبقت لے جانے والے حضرات علماء کرام ہے۔ خداوند قدوس کو سب سے زیادہ پہچاننے والے علماء کرام ہے، گمراہ لوگوں کو راہ دکھانے والے علماء کرام ہے، قوم کی بصارت حضرات علماء کرام ہے، قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے والے علماء کرام ہے، کلمہ طیبہ کی آواز کو بلند کرنے والے علماء کرام ہے، اسلام کی زینت علماء کرام ہے۔ میرے دوستو، علماء کرام آخروی اعتبار سے تو قوم کے رہبر ہے ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی علماء کرام نے قوم کی جتنی خدمت کی ہے اس کا حال دنیا والوں پر مخفی نہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے علم کا پرچم لہرانے والے حضرات علماء کرام ہے، جنہوں نے اپنی جان و مال کو قربان کیا، وہ علماء کرام ہے، حتیٰ کہ شہید ہو گئے مگر قوم کی خدمت کو فراموش نہیں کیا۔ نیز علماء کرام انبیاء کے نائب ہے، یعنی جن امور کو حضرات انبیاء کرام نے انجام دیا، ان تمام امور کو حضرات علماء کرام نے بھی پورا کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ تعالی قیامت تک ان تمام کاموں کو انجام دیتے رہیں گے، جیسا کہ آقا نامدار تاجدار کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہے۔ جس نے علماء کرام کی توہین کی گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گویا کہ اس نے نعوذ باللہ خداوند قدوس کی توہین کی۔ اب سوچئے کہ جس نے خدا تعالیٰ کی توہین کی تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ یقین کیجئے ایسے لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا یہ اصول ہے، جس نے کسی کے ورثہ کو تکلیف دی یا ان کی غیبت کی تو ضرور بالضرور ان کو تکلیف ہوگی۔ اسی طرح جس نے علماء کرام کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اللہ کے حبیب کو تکلیف دی۔ اسی طرح جس نے علماء کرام کا مذاق و استہزاء اڑایا گویا کہ اللہ کے حبیب کا مذاق اڑایا۔ اسی طرح جس نے علماء کرام کی طعن و تشنیع کی گویا کہ اللہ کے حبیب کی طعن و تشنیع کی۔ اسی طرح جس نے علماء کرام سے بغاوت کی تو گویا کہ اللہ کے حبیب سے بغاوت کی۔ اسی طرح جس نے علماء کرام سے جھگڑا کیا تو گویا کہ اللہ کے حبیب سے جھگڑا کیا۔ اسی طرح جس نے علماء کرام کو گالیاں دی تو گویا کہ اللہ کے حبیب کو گالیاں دی۔ اسی طرح جس نے علماء کرام سے روگردانی کی تو گویا کہ اللہ کے حبیب سے روگردانی کی۔ اسی موقع پر ایک واقعہ یاد آیا کہ صوبہ بہار کے اندر ایک شخص نے پوری زندگی علماء کرام سے بغض و عناد رکھا اور ان نائبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتا رہا۔ غور فرمائیے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اسے قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتار دیا گیا۔ اتارنے کے بعد جب لوگوں نے چاہا کہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب کر دے، لیکن جب لوگوں نے اس کے چہرے کو قبلے کی جانب کیا تو فوراً قبلے کی جانب سے پھر گیا۔ اسی طرح لوگوں نے کئی بار ایسا ہی کیا اور اس کا چہرہ قبلے کی جانب سے پھرتا رہا، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی تدفین ہوئی، اور لوگوں نے تحقیق کی کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا۔ محلے کے لوگوں نے اور ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ شخص حضرات علماء کرام سے بغض و عناد رکھتا تھا۔ میرے دوستو، علماء کرام کی عزت و توقیر کرنا تمام اہل ایمان کا ایک اہم فریضہ بنتا ہے۔ اس فریضے سے ہمیں غفلت ہرگز نہیں برتنا چاہیے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ علماء کرام کی عظمت ہم لوگوں کے قلوب میں مستحکم کر دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔